بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ حسین کائنات کیسے وجود میں آئی اور کب وجود میں آئی؟ یہ حسین نظارے، سورج، چاند اور ستارے، چلکتے ساگر، بل کھاتی ندیاں، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، خوبصورت آبشار اور اس میں موجود یہ حسین زندگی، سب کیسے وجود میں آئے؟ آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس حسین کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آغاز کائنات کے بارے میں ہر دور اور زمانے میں متضاد نظریے پیش کیے گئے ہیں، جس میں لاتعداد مذاہب کے نظریات اور فلسفیوں کے نظریات بھی شامل ہیں۔ ابتدائے کائنات کے بارے میں جدید فلکیات کاسمولوجی میں دو متضاد تھیوریز پیش کی گئی ہیں، ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ کا نظریہ اور دوسرا یکسانی حالت کا نظریہ۔ یکسانی نظریے کے مطابق کائنات ہمیشہ یکساں حالت میں رہی ہے اور مادہ مسلسل پیدا ہو رہا ہے، دنیا پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اس نظریے پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری ایک ایسا نظریہ ہے جس پر سارے ماہرین فلکیات متفق ہیں، اور یہ تھیوری کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتائی گئی کچھ قرآنی آیتوں سے بھی یکسانیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں ابتدائے کائنات کے بارے میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے: اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ پوری کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو توڑ کر الگ کر دیا۔ اس قرآنی آیت اور بگ بینگ تھیوری میں حیرت انگیز یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جو بات جدید سائنس آج کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن کے ذریعے سے انسان کو 1400 سال قبل بتا دی تھی۔ امریکی ماہر طبیعیات ایڈون ہبل نے 1925 میں اپنے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ دنیا مسلسل پھیل رہی ہے اور تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں۔ دنیا کے سارے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات میں کہکشائیں بننے سے پہلے کائنات کا سارا مادہ ایک گیسی حالت میں تھا۔ اس بگ بینگ یعنی کائنات کے آغاز کو تقریباً 14 ارب سال ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر ہر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ انسان کو کائنات کی عمر کا کیسے پتہ چلا۔ یہ اندازہ ہبل نامی ایک دوربین سے خلا کی لی گئی تصاویر میں جو ہمیں سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے، وہ زمین سے 14 ارب نوری سال دور ہے۔ نوری سال وقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے۔ ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے کے مطابق پہلے کائنات کا تمام مادہ ایک انتہائی گنجان ایٹم میں مرکوز تھا، جو آج سے 14 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے سے پھٹ گیا۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا، اس وقت کائنات کا لمحہ صفر شمار کیا جاتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری سب سے پہلے 1931 میں بیلجیم کوسمولوجسٹ اور پادری جارج لیمیٹر نے پیش کی۔ بعد میں دنیا کے دوسرے کوسمولوجسٹ نے اس کی تائید کی۔ آج سے 14 ارب سال پہلے نہ سورج تھا، نہ ستارے، نہ یہ کہکشائیں، نہ یہ ساگر تھے۔ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس اور ہیلیم کے بادل تھے۔ ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسیں سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں، جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ جہاں گیسز کم مقدار میں تھی، وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور ستاروں سے کم گرم اجسام بنتے گئے جو ستاروں سے چھوٹے تھے۔
پھر وہ کسی نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اسی ستارے کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے، اور ان چھوٹے اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس میں کشش کی وجہ سے جرمٹ کی شکل اختیار کر گئے، اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان ستاروں کا جرمٹ دودھ کی طرح سفید نظر آتا ہے۔ جب زمین وجود میں آئی تو اپنی محور اور سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ زمین کی پیدائش کے وقت اس کی شکل ایسی ہی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، اور اس کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ تھا۔ جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی بھی جنم لینے لگی۔ اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا وجود نہ تھا۔ لیکن اس وقت بھی ان سب کو جنم دینے والے عناصر موجود تھے جن کو ہم معدنیات منرلز کہتے ہیں۔ پھر کیمیائی ارتقاء یعنی کیمیکل ایوولوشن کا آغاز ہوا، جس میں ان معدنیات کے چھوٹے سیل ملے اور مالیکیولز بنے۔ پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے سیلز وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر سیل 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ بیکٹیریاز ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ ان بیکٹیریاز کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے مادہ سے سیل بننے کا عمل تیز ہوتا گیا۔ کائنات کا وجود گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر مشتمل کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے جسے موجودہ خوبصورت حالت میں آنے کے لیے 14 ارب سال کا طویل عرصہ لگا، جن میں سب سے پہلے مچھلیاں وجود میں آئیں۔ ان کے بعد خشکی اور پانی دونوں میں رہنے والے جاندار، جن میں مینڈک اور کچھوا بھی شامل ہے، وجود میں آئے۔ پھر رینگنے والے جانور، جن میں چپکلیاں، مگرمچھ، پھر پرندے اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور بھیڑ، بکری، گائے اور انسان وغیرہ شامل ہیں، وجود میں آتے گئے۔ کائنات اور زندگی کے وجود کا شروع ہونے والا یہ سفر آج بھی رواں دواں ہے، اور یہ کائنات بھی اپنی اختتام کی طرف تیزی سے جا رہی ہے، جس کا قدرت نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دھنیہ واد۔